اب چلتے ہیں جی نمبر 5 پہ، جو ہماری صفت ہے وہ ہے استطالت. ٹھیک ہے، استطالت کی معنی ہے امتداد اور درازگی. ٹھیک ہے، اصطلاح تجوید میں مخرج میں امتداد صوت کو کہتے ہیں، یعنی اس میں آواز جو ہے نا لمبی ہوتی ہے. جیسے یہ صرف بعد منقوطہ میں پائی جاتی ہے. بعد کی ادائیگی میں زبان اقصی حافہ سے ادنی حافہ تک بتدریج رگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں درازگی پائی جاتی ہے، اس لیے اس حرف کو مستطیل بھی کہتے ہیں. اب یہ ایک بعد کی ایک منفرد صفت ہے جو صرف اور صرف بعد کے اندر پائی جا رہی ہے، جو صفت بعد کو سب حروف سے منفرد بناتی ہے. اس میں نے پڑھا ہے کہ اس کی ادائیگی میں زبان اقصی حافہ سے ادنی حافہ تک. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حافہ زبان کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بالکل آخری والی داڑھ ہے نا، یہاں سے لے کر اس سینٹر تک جہاں تک داڑھیں ہیں، داڑھوں کے مقابل جو زبان کا حصہ ہے نا، یہ جو سائیڈ ہے داڑھوں کے مقابل. ٹھیک ہے، سب سے پہلی داڑھ ہماری کون سی ہے؟ ضاحک. اگر آپ کو دانتوں کے اور یہ داڑھوں کے اگر نام نہیں معلوم ہے تو جو ہماری مخارج والی سیریز ہے اس میں نے مکمل دانتوں کے نام بتائے ہیں. مخارج اور صفات کو جاننے کے لیے دانتوں کے نام آنا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ حافہ لسان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ضاد کا مخرج جاننے کے لیے بھی آپ کو دانتوں کے نام آنا ضروری ہے. تو داڑھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ جیسے یہ دیکھیں ضاحک ہے نا، یہ پہلی جو ہماری داڑھ ہے، یہاں سے لے کر یہ پیچھے تک یہ جو داڑھیں ہیں نا، ان کے مقابل ان کے سامنے زبان کی جو سائیڈ آ رہی ہے، یہ ساری زبان کی سائیڈ ہے، طرف. ٹھیک ہے، اب داڑھوں کے مقابل جو زبان کا کنارہ ہے نا، یہ حافہ لسان کہلاتا ہے. اقصی حافہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سینے کی طرف اینڈ سے لے کر یہ سینٹر تک ادنی حافہ تک. ٹھیک ہے، تو یہاں تک زبان بتدریج لگی رہتی ہے، درجہ بدرجہ لگتی ہے. کیسے لگتی ہے؟ یہ اس طرح، یہ دیکھیں، یہ اس طرح آرام سے زبان سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح لگتی ہے، تب جا کے پورا حرف بعد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں ضا حمزہ ضاد زبر عود عود. اب یہاں سے شروع ہوگا تو یہاں پہ آ کے اس کی آواز اینڈ ہوگی جہاں ادنی حافہ تک جو ہے نا، یہ پوری زبان اس طرح لگے گی، زبان کا بغلی کنارہ. ٹھیک ہے، مخارج میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بعد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کے اوپر فورس نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے دال. ٹھیک ہے، تو جب سارا فورس اس پر لگے گی، سارا زور اس پر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دال کی آواز جو ہے نا پروناؤنس ہو جائے گی. وہ بعد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ یعنی حافہ لسان اوپر والی داڑھوں کی جڑ میں لگنے سے بعد ادا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح لگا؟ یہ اس طرح بتدریج لگے گی، درجہ بدرجہ لگے گی. ٹھیک ہے، تو تب جا کے بعد ادا ہوگا. حمزہ بعد زبر عود حمزہ بعد زیر اض اض اض. ٹھیک ہے، ولا ولا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے. اگر پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس باکس میں اپنا سوالات بھی کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جی، ہماری جو اگلی صفت ہے وہ ہے لین. لین کے معنی ہے نرمی. اصطلاح تجوید میں واو اور یا کو اپنے مخرج سے نرمی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں. ان کو حروف لینیہ کہتے ہیں. جب یہ دونوں حروف ساکن ہوں اور ما قبل ان کا مفتوح ہو، یعنی ان سے پہلے والے، یعنی واو ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے تو اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہ واو لین ہوگا اور یا لین ہوگا. انشاءاللہ حروف لین کا ہم پورا چپٹر پڑھیں گے، اس کی مشق بھی کریں گے اور مزید ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ ہم اس میں بھی بیان کریں گے. جیسے کیا ہے اس کی آپ مثال دیکھیں، جیسے خیر. ان کو ایسی نرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ ان پر مد بھی کی جا سکے. جیسے خیر ہے نا، خیر، جب اس کو ہم ساکن کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خیر. اب اس پر مد بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے خوف ہے، خوف خوف. آخری ہماری جو صفت ہے وہ ہے انحراف. صفات لازمہ غیر متضادہ میں جو آخری صفت ہے وہ کیا ہے؟ انحراف. انحراف کے معنی ہے پلٹنا یا مائل ہونا. اصطلاح تجوید میں زبان کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں. ایسے حروف دو ہیں، لام را. ان کی ادائیگی میں کنارہ زبان ایک دوسرے کے مخارج کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی لام کی ادائیگی میں را کے مخرج کی طرف اور را کی ادائیگی میں لام کے مخرج کی طرف
हरफ, इनको अदा करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, वरना लाम की जगह रा और रा की जगह लाम की मुशाबत होगी। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, जैसे अर्रहमान में अब यहाँ पे रा का जो मखरज है और इसकी जो सिफ्त है तकरार, खसूसी तौर पर जो रा के अंदर सिफ्त पाई जा रही है वो तकरार है, ठीक है। अब वो अगर अदा नहीं होगी तो वो क्या होगा, रा की जगह लाम के मुशाबे हो जाएगा। या तो बिल्कुल वाज़ेह नहीं होगा कि आपने लाम पढ़ा है या रा पढ़ा है, या बिल्कुल लाम के साथ वो आवाज़ आपकी मैच हो जाएगी, पता चलेगा जैसे आप लाम पढ़ रहे हैं, जैसे अर्रहमान, ठीक है। अब इसमें सिफ्त तकरार अदा करेंगे अर्रहमान। तो ये अक्सरों का जो ज़्यादातर गलती होती है वो इसी में होती है कि रा को जब हम सही अदा नहीं करते, ठीक है, सिफ्त तकरार खसूसी तौर पर जो इसकी सिफ्त है उसको जब हम अदा नहीं करते तो वो रा की जगह लाम बन जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सबक है ये आपने सीख लिया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।